زندگی کا مقصد خوشی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ جو اپنے مقصد کو جان لیتا ہے وہ ہر مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ دل کی چوڑائی اور وسعت شکر سے آتی ہے۔ سچائی وہ چیز ہے جسے تم خود کے اندر تلاش کرتے ہو، باہر کی دنیا صرف ایک آئینہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے دکھ کو سمجھتا ہے خدا اس کے دل میں روشنی رکھتا ہے۔ تم وہ ہو جو لمحہ موجود میں ہو، ماضی اور مستقبل کی زنجیروں کو توڑو اور زندگی کو جینا شروع کرو۔ تم وہ نہیں جو تمہارے زخم کہتے ہیں، تم وہ ہو جو ان زخموں کے باوجود کھڑا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمہاری خاموشی نہیں سمجھتا وہ تمہاری بات بھی کبھی نہیں سمجھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی دولت اچھے اخلاق ہیں، کیونکہ دولت تو چھین سکتی ہے مگر اخلاق عزت بناتا ہے۔ ہر دن ایک نیا جنم ہے، تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر ہو سکتا ہے اگر تم خود سے سچ بولنے کا حوصلہ رکھو۔ اگر کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تو اسے بدل دو، اگر نہیں بدل سکتے تو اسے قبول کرنا سیکھو۔ انسان اس وقت آزاد ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر کے شور کو سننا چھوڑ دے اور خاموشی سے دوستی کر لے۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ ہر دن ایک چھوٹے مقصد کو مکمل کرو، یہی چھوٹے قدم زندگی کو کامیاب بناتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہاری روح تمہیں کھینچ کر نور کی طرف لے جاتی ہے اور تم دنیا کی مٹی سے چمٹے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا قیدی ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم زندگی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ زندگی ایک بہتا دریا ہے۔ ہر چیز کی جڑ خواہش ہے، اگر سکون چاہتے ہو تو خواہش کو پہچانو اور اسے سمجھو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اپنی بے بسی کو قبول کرنے کا بھی نام ہے۔ تمہارا رد عمل تمہاری طاقت ہے، حالات نہیں۔ جو زندگی کو جینے لگتا ہے وہ ہر لمحہ عبادت میں ہے۔ خاموشی علم کی نشانی ہے اور بے مقصد بولنا جہالت کی پہچان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سکھاتی ہے کہ تنہائی، غداری اور قید بھی منزل کی طرف ایک راستہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم اگر ایک دروازے سے محروم ہو گئے ہو تو یاد رکھو خدا نے ہزاروں اور دروازے کھول رکھے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو پاک کرو کیونکہ اللہ صرف صاف دلوں کو اپنا مقام دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد زندگی جینا ہے، اسے جیتنے کی دوڑ نہیں بنانا۔ اگر تم ایک چیز روز بہتر کرو تو سال میں تم ایک نیا انسان بن جاؤ گے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ سکون وہ خزانہ ہے جو بے نیازی کے دریا سے نکلتا ہے۔ خوف وہم ہے، محبت حقیقت ہے اور حقیقت ہی نجات ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، اسے قابو میں لے آؤ تو دنیا تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
دنیا وہ چیز ہے جس پر جتنا بھروسہ کرو اتنی ہی دھوکہ دیتی ہے۔ تم مکمل ہو، تمہیں کچھ بننے کی ضرورت نہیں، صرف خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے، چاہے آزمائش ہو یا سکون۔ تم خود اپنے سب سے بڑے استاد ہو، جو خود کو پڑھ لے وہ دنیا کو سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی قیمت پہچان لی دنیا اس کو قدموں میں آ گئی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اندھیرا ہمیشہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب روشنی قریب ہو۔ جو جھک کے نہیں جیتے وہ سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل میں روشنی رکھتا ہے اسے باہر چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک راز ہے، اسے محسوس کرو، حل مت کرو۔ جب تم رک جاتے ہو تب تم سن سکتے ہو، جب تم سنتے ہو تب تم جان پاتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکون اس دل کو ملتا ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ تم جو ہو وہ تمہارے خیالات کی پیداوار ہے۔ اپنی سوچ کو بہتر بناؤ، زندگی خود بہتر ہو جائے گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم ٹوٹ چکے ہو تو یاد رکھو، نور ہمیشہ ٹوٹی چیزوں سے نکلتا ہے۔ جو شخص چھوٹے دکھ پر شکر کرتا ہے اللہ اسے بڑے انعامات دیتا ہے۔ جو خاموشی کو اپنا دوست بنائے وہ زندگی کا راز پا لیتا ہے۔ ہم سب وہی بن جاتے ہیں جس پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ اپنی توجہ کی حفاظت کرو۔ جو شخص دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتا ہے وہی سچا انسان ہے۔ جو نفس پر قابو پاتا ہے وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ سچ بولنا مشکل ہے لیکن یہی تمہیں آزاد کرتا ہے۔ آسانی کے بعد ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی، بس تم صبر کرو۔ جب تک انسان خود ہی سے خالی ہے قومی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تم جس چیز کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہیں بھی ڈھونڈ رہی ہے، بس راستے صاف رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو تمہیں تمہارے عیب بتاتا ہے تمہارا سب سے سچا دوست ہے۔ زندگی کو قابو میں مت رکھو، اسے آزاد ہونے دو، یہی اصل سکون ہے۔ جب تم بہاؤ کے ساتھ چلتے ہو زندگی تمہارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دل صاف ہو تو راستے خود بخود نظر آتے ہیں۔ صبر وہ خزانہ ہے جو مومن کے دل میں چھپا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی جیتیں بڑی کامیابیوں کی بنیاد ہے۔ ہر رنجش، ہر دکھ تمہیں خدا کے قریب لے جانے کا بہانہ ہے۔ جس نے اپنے وقت کی قدر کی وہ دنیا اور آخرت دونوں جیت گیا۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکل وقت میں صبر کرنا بہادری ہے، لیکن مشکل وقت سے سیکھنا عقل مندی ہے۔ مصیبتیں انسان کو یا تو توڑ دیتی ہیں یا بنا دیتی ہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خود پر قابو پانے والا شخص ہزار دشمنوں پر فتح پانے والے سے بڑا فاتح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم صرف ان سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے؟ اصل حسن تو ان سے حسن سلوک میں ہے جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔
اگر وقت کو ٹھیک کرنا تمہارے اختیار میں ہے تو اسے ٹھیک کر دو، اگر نہیں ہے تو صبر کرو، اور اگر دونوں نہیں تو شکر ادا کرو کہ تمہیں سیکھنے کا موقع ملا۔ انسان جب تک اپنی اندرونی دنیا کو درست نہیں کرتا، باہر کی دنیا کا سکون اسے کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، غم نہ کر، جو کچھ کھویا ہے وہ کسی اور صورت میں واپس آئے گا، صبر کر، وہ تیرے نصیب کی طرف سفر کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں عاجزی کی جگہ تکبر میں لے جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کبھی کبھار دل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ روشنی دل کے اندر داخل ہو سکے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا شخص سب سے زیادہ فقیر ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر صرف خاموشی کا نام نہیں بلکہ دل کی رضا اور اللہ پر یقین کا نام ہے۔ جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ وقت ہی وہ خزانہ ہے جسے سنبھالنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سچا امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو، نہ کہ مال کا۔ تعلیم یافتہ ذہن وہ ہے جو کسی خیال کو قبول کیے بغیر سمجھ سکے۔ یوسف علیہ السلام کا صبر، جس نے کنویں کا اندھیرا دیکھا ہو وہ بادشاہی کے نور کی قدر بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کا دل کسی بات سے بے چین ہو تو سمجھ لو وہ بات تمہارے لیے نہیں ہے۔ دل کبھی غلط نہیں بتاتا، مگر ہم اکثر اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو ان کے ظاہر سے مت پرکھو، کیونکہ دل کا حال صرف خدا جانتا ہے۔ اپنی زندگی کو معنی سے بھرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ذمہ داری سے بھر دو، بوجھ ہی تمہیں اونچا اٹھاتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ شکوہ کرتا ہے اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، شکر اور صبر ہی اسے مضبوط بناتے ہیں۔ علم اگر عمل میں نہ آئے تو وہ بوجھ ہے، نور نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ محبت کوئی بندھن نہیں، محبت ایک آزادی ہے۔ جب تم کسی کو قابو میں رکھنے لگو تو یہ محبت نہیں رہتی، یہ خوف بن جاتا ہے۔ زندگی کا راز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ابھی کیا ہیں، اس بات کا شعور حاصل کریں۔ جن لوگوں نے دکھ سہے ہوتے ہیں وہ خاموشی میں بھی محبت بانٹتے ہیں، وہ چلاتے نہیں، چمکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہیں دنیا سے کوئی چیز نہ ملے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ سے کچھ خاص ملنے والا ہے۔ جو راتوں کو جاگتا ہے اپنے رب کے لیے، وہ دن میں دنیا کو جیت لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت میں صبر کرنا عبادت ہے اور خوشی میں عاجزی رکھنا ایمان کی نشانی۔ غصہ اس آگ کی طرح ہے جو سب سے پہلے خود کو جلاتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ جاؤ کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے تو تم کبھی جلد بازی نہیں کرو گے۔ اپنے نفس کو پہچانو، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم جو کچھ تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں بھی تلاش کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جب کسی کا دل ٹوٹ جائے تو سمجھو تم نے رب کی مخلوق کو تکلیف دی، اور رب اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہر زخم کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے جو تمہیں کل کے لیے تیار کرتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خاموشی علم کی چابی ہے، ہر وقت بولنا صرف کم علم کی نشانی ہے۔ انسانوں کو ان کے عمل سے جانچا جائے، نہ کہ ان کے الفاظ سے۔ اگر آپ کو کوئی راستہ آسان لگ رہا ہو تو شاید وہ آپ کا راستہ نہیں ہے۔ آسانی اکثر گمراہی کی نشانی ہے۔ زندگی خود کو دریافت کرنے کا نام نہیں، زندگی خود کو بنانے کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا سے محبت کرے گا اسے آخرت کا شوق کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں روح سب سے زیادہ چیختی ہے اور دل سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاقت کے وقت معافی دینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ مسئلے اسی سوچ سے حل نہیں ہو سکتے جس نے انہیں پیدا کیا ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس چیز کی تمہیں طلب ہو وہ تمہارے اندر کی پکار ہے، دنیا صرف آئینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ بوجھ ہے، علم نہیں۔ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود کا خوف ہے۔ جب تک تم اپنے نفس سے نہ لڑو تم کچھ بھی نہیں جیت سکتے۔ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، یا تو وہ جیت جاتا ہے یا کچھ سیکھ جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو فقر میں شکر کرے اور دولت میں عاجزی۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز میں اس کا جلوہ تلاش کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ اگر تم ظالم کے خلاف خاموش ہو تو تم بھی اس کے جرم میں شریک ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت ہی اصل دین ہے، باقی سب ظاہری پردے ہیں۔ جو شخص اپنا سایہ نہیں پہچانتا وہ کبھی روشنی کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ تعلیم ایک زینت ہے جس سے روح روشن ہوتی ہے۔ غم وہ ذریعہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لوٹاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان دل کا ترجمان ہے، جیسا دل ہوگا ویسی بات ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کا حساب رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ سچا علم وہی ہے جو انسان کو اپنی جہالت کا احساس دلا دے۔ سچ وہی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، ورنہ ہر بات ایک دعویٰ ہے۔ پانی کی مانند بنو جو بہاؤ کے ساتھ ڈھلتا ہے مگر اپنی اصلیت نہیں کھوتا۔ اگر تم خواب نہیں دیکھتے تو تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دکھ پر اور ایک خواہش پر۔ دکھ پر صبر ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور خواہش پر صبر انسان کو خود پر قابو دینا سکھاتا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم اپنے خیالات کو بلند رکھو تو دنیا تمہیں کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ غصہ اپنے ساتھ جلتی ہوئی کوئلے کی مانند ہے جو سب سے پہلے تمہارے اپنے ہاتھوں کو جلاتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے وہ آسمان کے دروازے کے قریب ہوتا ہے۔ جو انسان خرچ سے پہلے بچاتا ہے وہ محتاجی سے پہلے آزاد ہو جاتا ہے۔ رزق کا دروازہ عقل سے کھلتا ہے مگر صبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ مالی کامیابی قسمت سے نہیں عادتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جو وقت پر پیسہ سنبھالتا ہے وقت ایک دن اسے سنبھالتا ہے۔ دولت کمانا علم ہے، بچانا حکمت ہے اور بڑھانا فن ہے۔ مالی آزادی ان کے لیے ہے جو خواہش سے پہلے ذمہ داری کو سمجھیں۔ ضرورتیں کم کرو، آمدنی خود کفایت شعاری سے بڑھتی ہے۔ ایک امیر انسان وہ ہے جو خود پر قابو پا سکتا ہے۔ سادہ زندگی، باوقار دولت۔ خرچ سے پہلے سوچئے، تبھی کمانے کی محنت معنی رکھتی ہے۔ غریبی بدنصیبی نہیں، برے انتظام کا نتیجہ ہے۔ جو بچا سکتا ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اپنی ذات پر سرمایہ لگانا سب سے فائدہ مند تجارت ہے۔ پیسہ ایک اچھا خادم ہے لیکن برا مالک ہے۔ مال کی منصوبہ بندی وہ دعا ہے جو عمل سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ پیسہ سنبھالنے والے ہی وقت کے ساتھ مالک بن جاتے ہیں۔ اگر تم بچت نہیں کر سکتے تو امیری ایک خواب ہی رہے گا۔ دولت تب تک خطرناک ہے جب تک عقل نہ ہو۔ جو خود پر قابو نہیں رکھتا وہ دولت پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا۔ رزق بڑھانے کا راز شکر اور جتنا ملا ہے اس کو کافی سمجھنے میں ہے۔ اپنے خرچوں کا حساب رکھنا اپنے نفس پر قابو پانے جیسا ہے۔ قرض سے آزاد زندگی سکون کی بنیاد ہے۔ جتنا تم اپنی آمدنی سے نیچے جیتے ہو اتنا ہی تم اونچا اڑ سکتے ہو۔ سادہ زندگی، مضبوط مستقبل۔ دولت کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ خرچ بڑھا دو، بلکہ ذمہ داری بڑھا دو۔ مالی آزادی کا پہلا قدم ہے ایمانداری۔ سمجھدار وہ ہے جو آج بچائے کل سکھ پائے۔ دولت عقل مند کے ہاتھ میں ہو تو خیر ہے، نادان کے ہاتھ میں ہو تو وبال۔ پیسہ مت گنو، موقع گنو۔ دولت کمانا نسبتاً آسان ہے مگر اسے سنبھالنا مشکل ہے۔ ہر روپیہ ایک بیج ہے، صحیح زمین میں لگاؤ وہ درخت بن جائے گا۔ دولت کا مقصد زندگی کو بہتر بنانا ہے، دکھاوا کرنا نہیں۔ امیری کا مطلب ہے وقت کی آزادی، ذہن کا سکون اور دل کی بے نیازی۔ جو آج محنت نہیں کرتا وہ کل آزادی کی بات نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر کمایا ہوا پیسہ پانی میں لکھی ہوئی تحریر ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ایک خزانہ ہے۔ مہنگی چیزیں خریدنے سے پہلے سستی عادتیں اپناؤ۔ دولت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر کام آتی ہے۔ مالی استحکام زندگی کا ایک طرز ہے، وقتی منصوبہ نہیں۔ سچی دولت اور سرمایہ علم ہے، پیسہ اس کا نتیجہ ہے۔ قرض کا مطلب ہے مستقبل کو گروی رکھنا۔ جو شخص اپنا بجٹ بناتا ہے
وہ اپنی زندگی بناتا ہے۔ خوابوں کو پیسہ چاہیے اور پیسے کو منصوبہ بندی۔ دولت کی سب سے بڑی نشانی سخاوت ہے۔ دولت چھپا کر مت رکھو، علم کے ساتھ اسے بڑھاؤ۔ لالچ ہمیشہ غریبی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وقت ضائع کرتا ہے وہ دولت ضائع کرتا ہے۔ دولت کمانے سے پہلے اسے سمجھو۔ فخر وہی ہے جو پیسہ ہونے کے باوجود سادگی اختیار کرے۔ کمائی کا مقصد آرام ہے، دکھاوا نہیں۔ بچت ایک عادت ہے جو وقت کے ساتھ انسان کو امیر بنا دیتی ہے۔ مالی کامیابی کا راز ہے کوئی کام مسلسل کرنا۔ آزادی صرف سیاسی نہیں، مالی بھی ہونی چاہیے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، بجٹ خود بخود بن جائے گا۔ ضرورت کو پہچانو، خواہش کو انتظار کرنا سکھاؤ۔ کامیاب وہ ہے جو کم میں خوش رہے، زیادہ میں فائدہ اٹھائے۔ دولت اگر عقل سے ہو تو کامیابی ہے، اگر غرور سے ہو تو تباہی۔ آج کی بچت کل کا سرمایہ ہے۔ اپنی آمدنی بڑھاؤ، اپنی خواہشیں نہیں۔ خالی جیب سے زیادہ خطرناک خالی سوچ ہے۔ سونا چاندی صرف زیور نہیں، وقت پر مددگار بھی بن سکتے ہیں۔ دولت وہی ہے جو وقت پر کام آئے۔ اگر بچت ایک فن ہے تو سادگی اس کا رنگ ہے۔ جو خود کو قابو میں کر لے وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ہر کمائی کا ایک حصہ اپنے آنے والی نسل کے لیے رکھو۔ غربت کبھی شرم کی بات نہیں، مگر اس کو قبول کرنا کمزوری ہے۔ دولت کی سب سے بڑی آزمائش صبر اور شکر ہے۔ عقل مند انسان اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہے: ضروریات، بچت اور خیرات۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے دولت بنانے کا۔ پیسہ کمانا ہنر ہے، لیکن اسے سنبھالنا عقل ہے۔ حلال رزق کی برکت حرام دولت سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وقتی دولت سے زیادہ قیمتی مستقل آمدنی ہے۔ علم، عمل اور بچت، یہ تینوں دولت کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر تم خود پر خرچ کرنا نہیں سیکھو گے تو دنیا تمہیں استعمال کرے گی۔ مالی آزادی اس وقت آتی ہے جب تم چیزوں کے مالک بن جاؤ اور وہ تمہارے مالک نہ ہوں۔ بے فائدہ خرچہ بے فائدہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا پر یقین رکھو اور اپنے مال کی نگرانی خود کرو۔ ہر دن کا ایک بجٹ ہونا چاہیے، تبھی مہینہ سنبھلتا ہے۔ قرض سے نکلنے کی خوشی کسی بھی مہنگی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ دولت کمانا برکت ہے، مگر اسے ضائع کرنا لعنت۔ دولت کا معیار زندگی ہے، نہ کہ ظاہری معیار۔ دولت کے لیے جلدی مت کرو، اس کی سمجھ کے لیے دیر مت کرو۔ سادگی وہ راستہ ہے جو دولت کے محل تک لے جاتا ہے۔ مالی علم وہ طاقت ہے جس سے نسلیں سنورتی ہیں۔ جو شخص خود کو سادہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ مستحکم رہتا ہے۔ دولت کا صحیح استعمال ہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا بجٹ لاتا ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اگر بچت نہیں کر رہے تو کمائی بے معنی ہے۔ وقت کو ضائع کرنا دولت کو ضائع کرنا ہے۔ جو آج بچاتا ہے وہ کل مسکراتا ہے۔ حلال کمانا فرض ہے اور حلال خرچ کرنا سنت۔ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ وقت
علم اور صحت۔ سچائی اور سادگی دولت کو برکت میں بدل دیتی ہیں۔ پیسہ اس وقت معتبر ہوتا ہے جب دل اس سے آزاد ہو۔ غریبی کا حل صرف کمانا نہیں، سیکھنا بھی ہے۔ مالی آزادی ذہنی آزادی کا دروازہ ہے۔ تمہاری سوچ جتنی بڑی ہو، تمہاری آمدنی اتنی بڑی ہوگی۔ دولت کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب نیت صاف ہو۔ اپنے خوابوں کو قیمت دو، وقت پر پیسہ ان پر خرچ کرو، بے وقت دکھاوے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سستی مومن کی صفت نہیں۔ دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ رزق کوشش سے ملتا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا جو خود کو نہ بدلے۔ محنت اس طرح کرو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بیکار بیٹھا ہے وہ محروم ہونے کے قریب ہے۔ کامیابی اللہ پر بھروسہ اور محنت کو ملا دینے کا نام ہے۔ نیت صاف ہو اور محنت سچی تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ جو خود محنت کرتا ہے وہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ محنت کرو، قسمت خود مدد کرے گی۔ کوشش میں عظمت ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سونا زمین سے نہیں، پیشانی کے پسینے سے نکلتا ہے۔ عمل کے بغیر دعا صرف خواہش بن جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا محنت کا پہلا قدم ہے۔ محنت کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دین میں بھی دنیا کے لیے کوشش کا حکم ہے۔ کامیابی 1% الہام اور 99% محنت ہے۔ سخت محنت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ خواب اس وقت حقیقت بنتے ہیں جب آپ ان کے لیے جاگتے ہیں۔ کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، اسے بنانے میں دن لگتے ہیں۔ محنت وہ چیز ہے جو عام انسان کو غیر معمولی بناتی ہے۔ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے بے شمار ناکام کوششیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنی تھکن سے نہیں ڈرتے وہ تاریخ بناتے ہیں۔ محنت کی عادت انسان کو قابل بھروسہ بناتی ہے۔ تمہاری محنت تمہاری پہچان بنے گی۔ سفر مشکل ہو تو مسافر مضبوط بنتا ہے۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں آئے، خواب وہ ہے جو نیند اڑا دے۔ پیدائشی ذہانت نہیں، مسلسل محنت کامیاب بناتی ہے۔ محنت ہمیشہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کے نتائج ضرور آتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو تھکنے کے بعد بھی کام کرتا ہے۔ جو شخص چھوٹی چیزوں میں محنت کرتا ہے، بڑی کامیابیاں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ محنت وہ دروازہ کھولتی ہے جس پر قسمت صرف دستک دیتی ہے۔ ہر رات کا اندھیرا اس شخص کے لیے وقتی ہوتا ہے جو صبح کے لیے جاگتا ہے۔ سچے ارادے اور محنت دونوں مل کر معجزے دکھاتے ہیں۔ خود کو بہتر بنانا روز کی محنت ہے، سالانہ ہدف نہیں۔ محنت وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کامیابی کی کنجی پسینہ ہے، آنسو نہیں۔ محنت کی مٹی سونا اگلتی ہے۔ جو شخص اپنے وقت کا خیال رکھے
وقت اس کا خیال رکھتا ہے۔ سستی موت ہے اور محنت زندگی۔ جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں وہ وقت کی ٹھوکروں کا شکار ہوتے ہیں۔ محنت کرو، تقدیر خود بدل جائے گی۔ جس نے آج محنت کی وہ کل کا مالک ہے۔ وقت کو قابو میں لانے والا انسان خود وقت بن جاتا ہے۔ پھول بننے سے پہلے کلی کو کئی طوفان سہنے پڑتے ہیں۔ سناٹا اس شخص کا مقدر نہیں جو اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ محنت وہ راستہ ہے جو اندھیروں میں بھی نظر آتا ہے۔ کامیابی اس کا انتظار کرتی ہے جو رکتا نہیں۔ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ جس نے تھکنے کا حوصلہ جیت لیا اس نے زندگی کو مات دی۔ محنت کے قطرے پتھروں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کے لیے وہ جیتا ہے۔ محنت کرنے والے کی دعائیں خاموش ہوتی ہیں لیکن قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہاتھ سے کام لیتے ہیں وقت ان کے قدم چومتا ہے۔ وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو خود پر یقین رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ چھوٹے معلومات کی مسلسل محنت بڑی کامیابی دیتی ہے۔ گہری توجہ اور محنت ہی غیر معمولی کارکردگی لاتی ہیں۔ کائنات محنت کرنے والوں کے خواب پورے کرتی ہے۔ محنت کا راز عادتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ ابھی کی محنت ہی اصل حقیقت ہے۔ محنت اس وقت کرو جب دل نہ کرے، تبھی اصل طاقت بنتی ہے۔ ہر دن چھوٹے کام سے شروع ہو، یہی محنت کی بنیاد ہے۔ محنت تب اثر دیتی ہے جب مقصد صاف ہو۔ آزادی محنت اور ضبط سے ملتی ہے۔ جو روز کام کرتا ہے وہی فنکار ہے۔ سچا حوصلہ محنت سے جنم لیتا ہے، ذہانت سے نہیں۔ محنت انا کو شکست دے کر آگے بڑھتی ہے۔ ہر فنکار کا راز مسلسل محنت ہے۔ غیر معمولی بننے کا راز مسلسل بہتری ہے۔ محنت ادھر لگاؤ جہاں سب سے زیادہ فرق پڑے۔ رکاوٹوں کے بیچ سے ہی محنت راستہ نکالتی ہے۔ گرنے والے نہیں، اٹھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر تم تھک گئے ہو تو تھوڑا رک جاؤ، لیکن ہار مت مانو۔ محنت کی راہ تنہا ہو سکتی ہے لیکن انجام روشن ہوتا ہے۔ باقی سب کو فرق تب پڑتا ہے جب تم اپنی محنت سے کچھ کر دکھاتے ہو۔ جس دن تم رونے کے بجائے پسینہ بہاؤ گے، جیت تمہاری ہوگی۔ کامیابی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم کبھی رکے نہیں۔ خوابوں کو دیکھو مگر ان کے لیے جاگو بھی۔ ہر روز تھوڑا بہتر بنو، یہی اصل محنت ہے۔ جو تم چاہتے ہو اس کے لیے جو تمہیں پسند نہیں وہ بھی کرنا ہوگا۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، صرف مسلسل قدم ہے۔ اکثر لوگ کامیابی کے قریب آ کر ہار مان لیتے ہیں۔ تمہاری محنت تمہیں خاموشی سے اس مقام پر لے جائے گی جہاں سب شور مچائیں گے۔ اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو پہلے خود بڑا بنو، محنت سے۔ محنت کا وقت آج ہے، کل نہیں۔ آسان راستے مسافروں کو بھٹکا دیتے ہیں، محنت ہی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تم سونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ جگانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ محنت وقت کو تمہارا خادم بناتی ہے۔ یہ دنیا اسی کی ہے جو اسے تھک کر جیتتا ہے۔
سستی ایک آہستہ زہر ہے اور محنت ایک طاقتور دوا۔ تم جب تک خود کو نہ بدلو کچھ نہیں بدلے گا۔ محنت ہی تبدیلی کی کنجی ہے۔